اب اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد صالح صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کی دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ملک سے افضل ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، وہ ملک سے افضل، وہ ملک سے افضل ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، عرض شہر طیبہ پر، عرض شہر طیبہ پر خلد سے بھی افضو تر، عرض شہر طیبہ پر، عرض شہر طیبہ پر، عرض شہر طیبہ پر خلد سے بھی افضو تر، ان کا روضہ اطہر، ان کا روضہ اطہر کس قدر نرالا ہے، ان کا روضہ اطہر کس قدر نرالا ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے حوصلہ افزائی کرتے رہیں، کملی والا ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، شمع رسالت یوں، شمع رسالت یوں جل رہی ہے صدیوں سے، شمع رسالت یوں، شمع رسالت یوں، شمع رسالت یوں جل رہی ہے صدیوں سے، آج بھی زمانے میں، آج بھی زمانے میں ہر طرف اجالا ہے، آج بھی زمانے میں ہر طرف اجالا ہے، سارے انبیاء چپ ہیں، سارے انبیاء چپ ہیں، بارگاہ مولا میں سارے انبیاء چپ ہیں، سارے انبیاء چپ ہیں، سارے انبیاء چپ ہیں، بارگاہ مولا میں سرور دو عالم کا، سرور دو عالم کا صرف بول بالا ہے، سرور دو عالم کا صرف بول بالا ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے، غار طور میں دیکھا، غار طور میں دیکھا مشرکین مکہ نے، غار طور میں دیکھا، غار طور میں دیکھا، غار طور میں دیکھا مشرکین مکہ نے،
آپ کی حفاظت میں، آپ کی حفاظت میں مکڑیوں کا جالا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، سبحان حفاظت اللہ۔ میں مکڑیوں کا جالا ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، رب کے بعد ہی سب سے، رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے۔ بہت خوب، السلام بہت علیکم خوب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ کھڑا ہے بیٹا، کھڑا ہے۔ ماشاء اللہ جو ہے اس بچے کے نعت پاک سے خوش ہو کر کے تمام حضرات نے بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اللہ سب کے جذبے کو قبول فرمائے۔ حافظ ثاقب صاحب کی طرف سے بچوں کے اس پروگرام سے خوش ہو کر حافظ ثاقب کی طرف سے 1000 روپے کا انعام آیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد وسیم عبدالسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا پروانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مسلمان سب مل کر جہاں نماز پڑھتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد میں عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مسجد میں شور کرنا منع ہے، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، مسجد میں سونا منع ہے اور باتیں کرنا منع ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز فرض کی گئی۔ ہم بھی برابر نماز پڑھیں گے، اپنے خدا کو یاد کریں گے، مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کا قبلہ پچھم کی طرف ہے۔ مسجد بنانا بڑی نیکی کی کام ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوب۔ بچے نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقریر پیش کی۔ بچے کی اس تقریر سے خوش ہو کر بہت سارے حضرات نے انعام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبے کو قبول فرمائے اور مزید انعامات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے سائمہ خاتون بنت عبدالعد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، بن دیکھ محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ ہے زوآقا کا، روزہ ہے زوآقا کا،
जन्नत का वो टुकड़ा है, रोज़ा है जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है, उज़रे में तू अम्मा के, उज़रे में तू अम्मा के, रहमत का खजाना है, बिंदे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, छोटे बच्चे उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है, बिंदे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, मेराज के सब मौला जिब्रील से यूं बोले, माशाअल्लाह मेराज के सब मौला जिब्रील से यूं बोले, महबूब के तलों पर लब रख के जगाना है, महबूब के तलों पर लब रख के जगाना है, लब रख के जगाना है, लब रख के जगाना है, बिंदे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, महताब हुआ टुकड़े, महताब हुआ टुकड़े, उंगली के इशारे से हर मौज ज़ाला है, अंदाज सुहाना है, हर मौज ज़ाला है, अंदाज सुहाना है, बिंदे मुहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल और साइम, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल और साइम, बहुत खूब माशाअल्लाह, सरकारों की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है, सरकारों की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है, बख्शिश का बहाना है, बख्शिश का बहाना है, बिंदे मुहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है, बिंदे मुहम्मद पर
قربان زمانہ ہے، بہت جس ماشاءاللہ۔ جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ السلام علیکم۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرات، اب میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد سلمان عبدالحمید صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور اپنے منتخب موضوع پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ ٹھہر گئے۔ سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر آرام کرنے لگے۔ ہمارے نبی صاحب بھی تھوڑی دور ہٹ کر ایک درخت کے سایہ میں لیٹ گئے۔ آپ تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ ایک شخص آپ کی طاق میں تھا، اس نے دیکھا آپ ساتھیوں سے دور ہیں اور سو رہے ہیں۔ اس نے سمجھا موقع اچھا ہے، وہ لپکا آپ کے سرانے پہنچا اور تلوار سونت کر حملہ کا ارادہ کر لیا۔ ایک دم ہمارے حضرت کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا ایک جانی دشمن ننگی تلوار لیے حملہ کا ارادہ کر رہا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ پوری طرح قابو پا چکا ہے اور اب آنن فانن آپ کا کام تمام کر دے گا۔ اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ ہمارے نبی صاحب بڑے اطمینان سے جواب دیے، اللہ۔ نبی صاحب کے اطمینان اور آپ کے جواب کا دشمن میں ایسا اثر ہوا کہ وہ آپ کا بکا رہ گیا، ہمت پست ہو گئی، ہاتھ پاؤں پھول گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ہمارے نبی صاحب اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، بتا اب تجھ کو کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں تھا، وہ سر پر کانپنے لگا۔ اس نے خصامت شروع کر دی اور لڑکھڑائی زبان سے کہا، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ نے اسے معاف فرما دیا اور اس پر ایسی مہربانی کی کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ماشاءاللہ، اس بچے نے بہت ہی خوبصورت اور جوشیلے انداز میں تقریر پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور مزید محنت کے ساتھ اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیکھیے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی اسلام کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں اور اپنے عقیدے کے بارے میں جو بنیادی بات ہے وہ معلوم ہونی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے رب کے بارے میں جو کچھ چھوٹے موٹے عقیدے ہیں جس سے ایمان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہوتا ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو رسالت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مزید باتیں ہوتی ہیں، بنیادی باتیں، وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سارے کلمہ گو بھائی ایسے ہیں جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اسی عنوان پر میں دو بچیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مکالمہ پیش کریں، جس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہے بہت ہی جامع عقیدے بھی ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بھی جو ہے آپ کے نام اور آپ کے پیدائش اور آپ کے والدین کا نام بھی ہے۔ آپ حضرات غور سے سنیں اور سن کر کے یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے تاکہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی آئے۔ مکالمہ پیش کرنے کے لیے دینی معلومات کے عنوان سے سائمہ خاتون اور آفرین خاتون کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔
السلام علیکم رحمۃ السلام اللہ علیکم تعالی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ دینی معلومات۔ اللہ ایک ہے یا کئی؟ اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کب سے اور کب تک رہے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تم دل سے مان لو اور زبان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اسلام کے کلمے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کو ہمارے ماں باپ کو، زمین آسمان اور تمام مخلوقوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تم کس کی امت ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہارے نبی کا کیا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 ربیع اول پیر کے دن مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا چاچا کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، دادا کا نام ابو مطلب تھا اور چچا کا نام ابو طالب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مدینے میں ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام تعالی علیکم وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سارے لوگوں نے انعام سے نوازا، سراج بھائی نے بھی انعام سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد نظم پیش کرنے کے لیے منتشا خاتون بنت جنید احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحت بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے، رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے۔ تو ہر اذان میں تم کو نصرت بلاتی ہے، ہر اذان میں تم کو نصرت بلاتی ہے۔ آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ نغمہ جا کا یہ مختصر تارو ہے، نغمہ جا کا یہ مختصر تارو ہے۔ آؤ آ کے لے لو تم، جنت بلاتی ہے، آؤ آ کے لے لو تم، جنت بلاتی ہے۔ آؤ اے مسلمانوں، مسجد بلاتی ہے۔ گلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں، گلد کی طلب کی تھی خوب تو نے رمضان میں۔ اب نمو کو پھیرو تم،
بخششیں بلاتی ہے، اب نہ منہ کو پھیرو تم، بخششیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے، مال جڑ کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال جڑ کے چکر میں ماشاءاللہ بہت رب خوب. کو بھول بیٹھے ہو، سر کو رکھ دو سجدے میں، عظمتیں بلاتی ہے، بے شک. سر کو رکھ دو سجدے میں، عظمتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے، بے شک بے شک. مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا، رب کے بندو آ جاؤ، عظمتیں بلاتی ہے، ماشاءاللہ، رب بہت کے خوب. بندو آ جاؤ، عظمتیں بلاتی ہے، بے شک، کیوں بے شک. اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے. السلام علیکم. بہت خوب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اس نظم سے خوش ہو کر بہت سارے لوگوں نے انعام سے نوازا. اب میں اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے محمد عرفان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، بہت خوب بہت خوب. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے. بہت خوب بہت خوب. جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ دیا والقمر کہہ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی،
دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ ہم نے مانا کہ جنت ہے باغ حسین، ہم نے مانا کہ جنت ہے باغ حسین، خوبصورت ہے سبز کی سرزمین، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، حسن جنت کو پھر جب سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد نکلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بچوں نے جس انداز سے پروگرام پیش کیا ہے اور سامعین نے ماشاء اللہ بہت ہی بیداری کا ثبوت دیا ہے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے بہت ہی شاندار انداز میں، لیکن ماشاء اللہ سمجھداروں کا مجمع ہے یہ، اور سامعین میں ماشاء اللہ بڑے سمجھدار افراد موجود ہیں۔ بچوں کی اس تعلیم و تربیت اور ان کے بہترین انداز سے پروگرام پیش کرنے کے پیچھے جو محنت ہے، جفاکشی ہے، بھاگ دوڑ، تگ و دو اور جد و جہد ہے، اساتذہ کرام کی، اس مسجد کے امام حضرت مولانا حافظ عبدالکریم صاحب کی، تو انعام دینے والے حضرات اس بات کو مد نظر رکھیں اور سمجھیں کہ ان کی بھی محنتوں پہ ہم کم سے کم پانی نہ پھیریں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ آپ حضرات نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجموعی طور پر جتنے بچوں کو آپ نے انعام دیا ہے اسی حساب سے سب کا اکٹھا کر کے انعام پیش کیجئے، لیکن بہرحال آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ بہترین انداز میں ان کے لیے پیشکش کریں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول کرے گا۔ ماشاء اللہ مولانا اعجاز صاحب کی طرف سے نقد 2000 روپے مولانا عبدالکریم صاحب کے لیے آ چکے ہیں، انشاءاللہ سامعین حضرات اس پر لبیک کہیں گے۔ ماشاء اللہ۔ حضرات، بچوں کا پروگرام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد میں صدارتی خطاب کے لیے اس جلسے کے روح روا صدر محترم حضرت الحاج مولانا محمد سرور صاحب مظاہری دامت برکاتہم عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور صدارتی خطاب سے ہم سب کو اور تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل نفس ذائقۃ الموت۔
محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مجلس اور میری ماں بہنیں جو پردے سے موجود ہیں یہاں، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب کی محنتوں کا ثمرہ رہا۔ آپ حضرات کی موجودگی بھی الحمدللہ یہ بتا رہی ہے کہ حوصلے کے ساتھ آپ حضرات ماشاءاللہ پہنچے، اور یہ خبر ہے کہ ہماری ماں بہن بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں، یہ آپ حضرات کی محنت ہے، آپ حضرات کی کوشش ہے، میری ماں بہنوں کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، تعاون ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ بیچاری تیار کر کے اپنے اس مکتب تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، اللہ ان کے حوصلوں کو پورا کرے۔ اور میں اپنے نونہالوں کو اپنی دل کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں، میرے بچے اور بچیاں الحمدللہ ہم لوگوں کے سوچ سے کئی گنا زیادہ الحمدللہ اچھا ان بچوں نے ماشاءاللہ مظاہرہ کیا۔ بہترین نعت، بہترین تقریر، بہترین قرات الحمدللہ اس کم عمری میں، بہت کم وقت میں الحمدللہ اس مدرسے نے کافی ترقی کی ہے۔ یہ آپ حضرات کی محنت ہے، حضرت مولانا اعجاز الحق کی محنت ہے، ان کی تگودو اور ان کی دوڑ بھاگ اور ان کی کوشش، اللہ جزائے خیر دے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ انہیں اور حوصلہ دے، اور خوب محنت سے اس مسجد اور مدرسے کو ماشاءاللہ ترقی کی طرف لے چلیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ جس سے کام لے لے۔ اس جنگل میں اللہ رب العزت کا احسان رہا، آپ حضرات کی محنت اور دعائیں رہی کہ یہاں حضرت مولانا اعجاز الحق نے محنت کی اور اس جنگل میں منگل کیا، الحمدللہ کوشش کی، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑے حادثات کے شکار ہونے کے ساتھ الحمدللہ یہ مسجد اور مدرسہ آباد ہوا، بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ قائم ہوا۔ اللہ رب العزت خوب اللہ جزائے خیر دے ان کو، نوجوانوں کو، ہمارے آئے ہوئے سارے مجمع کو، الحمدللہ آیا ہوا مجمع بڑی محنت سے الحمدللہ آیا، بڑی مشقت سے آیا، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے آیا۔ ہمارے نوجوانوں نونہالوں نے ماشاءاللہ خوب بڑھ چڑھ کر کے ہمارے بچوں اور بچیوں کو انعامات دیے۔ اللہ رب العزت سب کے دینے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے پودا ابھی لگایا گیا ہے، انشاءاللہ تھوڑی انتظار کی ضرورت ہے، یہ آگے بڑھے گا، ہرا بھرا ہوگا، پھل آئے گا، الحمدللہ ابھی سے پھل دکھنے لگا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری دعائیں، ہماری کوشش یہی رہی کہ الحمدللہ ایسی جگہ پہ مسجد اور مدرسے کا قیام ہونا چاہیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے کچھ دین سے جڑا ہوا کام اور دین ان کی زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ جب تک مکتب قائم نہیں ہوگا، نماز روزے کا انتظام نہیں ہوگا، تب تک یہ بچے ہمارے دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت علاقے والوں کو خوب اللہ ترقی دے۔ ہمارے مسجد کے جو بھی مسجد کے تعاون کرنے والے حضرات ہیں، مدرسے میں تعاون کرنے والے حضرات ہیں، آنے والے حضرات ہیں، دامے در میں سخنے، اللہ رب العزت ان کو خوب ترقی سے نوازے۔ میرے عزیزو، میں بہت لمبی بات نہ کر کے حضرت مولانا نسیم صاحب مدنی مسجد کے امام خطیب ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی بہترین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میری ماں بہنوں سے ایک اپیل ہے، ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے۔ بار بار یہ موقع تو مردوں کو ملتا رہتا ہے، یہ میری ماں بہن بیٹیوں کو بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں جہاں بیچاری دین کی بات سننے سنانے کا انہیں موقع ملتا ہو۔ میں بار بار اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میری ماں بہن بیٹیوں، اپنی زندگیوں میں تم دین لے آؤ، اپنی زندگیوں میں نماز سے تم اپنی زندگیوں کو بھرپور کر لو۔ اگر تمہاری زندگی میں دین ہوگا،
انشاءاللہ وہ دن قریب ہوگا، تمہارے نجات کے لیے وہی سب کافی ہوگا۔ لیکن اگر دینداری آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کے بچوں میں بھی دینداری نہیں آئے گی، کیونکہ جب ماں باپ کے اندر دینداری ہوتی ہے تو بچوں کے اندر آپ دینداری آ جاتی ہے۔ ماں باپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی ان کو دیکھ دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر میری ماں بہنوں دین سے تم دور ہوگی، دنیا کی طرف متوجہ ہو جاؤ گی تو آخرت تمہارا برباد ہو جائے گا، تو پھر افسوس کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وقت ہے ابھی بھی، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو سدھار لو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ کفر کے دائرے میں گھس گیا۔ تو ابھی وقت ہے، اپنی زندگیوں میں دین لاؤ۔ میرے ماں بہن بیٹیاں جب دیندار تھی تو انہی کے نسبت سے، ان کی پیٹوں سے جو اولادیں پیدا ہوتی تھی وہ دیندار ہوتی تھی۔ لیکن جب دینداری ہمارے گھروں سے نکلی، ہماری ماں بہن بیٹیوں سے نکلی، تو ہمارے گھروں سے بچے بیکار قسم کے پیدا ہونے لگے، جو اپنی زندگیوں کو برباد کر کے اور اپنے ماں باپ کا نام خراب کرنے لگے۔ اس لیے میری ماں بہن بیٹیوں اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی زندگیوں کو دین سے جوڑ لو، نماز روزے سے خوب اپنے آپ کو مزین کر لو۔ اگر ہماری زندگی سے دین نکلا تو تباہی ہمارے سروں پہ ہوگی، اگر ہم دین سے جڑیں گے تو ہمارا فاؤنڈیشن جب مضبوط ہوگا، آنے والے ہمارے جو بچے، ہمارے بچیاں جو ہیں، ان کے اندر دینداری ہوگی، پھر انشاءاللہ آنے والا مستقبل سب کا بہترین ہوگا۔ اس لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، خاص طور سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج ہی عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہم غیبت چگلی سے بہت دور رہیں گے، ہم جھوٹ سے بہت دور رہیں گے، شوہر کی خدمت ہم خوب کریں گے۔ حالات اچھے برے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، صبر سے کام لیں گے، شکر گزاری سے کام لیں گے، ناشکری سے بہت دور ہوں گے۔ انشاءاللہ یہی چند باتیں ہیں، اگر ان چند باتوں پہ عمل کرو گی انشاءاللہ زندگی میں دین ہوگا اور مستقبل انشاءاللہ بنے گا، آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ لیکن ہم جب دین سے دور ہو جائیں گے، گھروں سے دین کو نکال دیں گے، تو ہمارے بچے بھی دوسرے خیال میں، دوسرے ذہن کے، اور ان کے اندر بھی غلط فہمیاں ہو جائیں گی، اور ان کے دماغ میں بھی غلط فہمیاں آ جائیں گی، اور وہ بچے بھی غلط بچوں کے ساتھ لگ جائیں گے، پھر وہ نشے کے شکار ہوں گے، غلط بچوں کے ساتھ ہو کر کے والدین کے بارے میں غلط بیانی کریں گے، اور پھر آخر میں چل کر کے ہمارا اور آپ کا سر جھک جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہن بیٹیوں اور میرے عزیزوں، غور سے سن لو، اللہ رب العزت پر متوجہ ہو جاؤ اور اپنی زندگی کو بنا لو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اپنے آنے والے سارے مہمان، ہمارے جتنے علماء کرام آئے ہیں، ہمارے نونہال، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں جو موجود ہیں، دل سے میں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو دیندار بنائے اور دین پہ چلنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ صدر محترم نے بہت ہی قیمتی اور مفید باتوں سے نوازا۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دائر قائم فرمائے۔ اجلاس اپنی آخری منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا۔ میں اراکین کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی قیمتی اوقات کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نکالا ہے اور یہاں تشریف لائے، اس لیے آپ حضرات شکریہ کے مستحق ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں
اس پروگرام کی آخری اور اہم کڑی مہمان خصوصی کا خطاب ہوگا، جس میں مہمان خصوصی کے خطاب سے قبل میں جناب حافظ محمد ثاقب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ تھوڑا اور آگے ہو کر کے بیٹھ جاؤ نا، پیچھے بیٹھے ہیں، آگے ہو کر کے بیٹھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیان ابھی امام صاحب کا ہوگا تو انشاءاللہ قریب رہیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ قدرت اللہ بھائی کو آگے رہنا چاہیے، سب سے پیچھے رہتے ہیں، آگے آ جاؤ بھائی۔ کاغذ آنکھوں سے مل کر 100 بار قلم کو دھویا ہے، کاغذ آنکھوں سے مل کر 100 بار قلم کو دھویا ہے، ڈرتے 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 بصد ادب پھر نام محمد لکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈرتے ڈرتے بصد ادب پھر نام محمد لکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کاش ان آنکھوں کو مل جاتا ان آنکھوں کا ذرہ ہی، کاش ان آنکھوں کو مل جاتا ان آنکھوں کا ذرہ ہی، جن آنکھوں نے پیار نبی کا چہرہ انور دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جن آنکھوں نے پیار نبی کا چہرہ انور دیکھا ہے۔ اور مکمل نعت پاک سماعت فرما لیں۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، بہت خوب بہت خوب۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا۔ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگ کو؟ مائک ٹکر آتا ہے نا، آ رہے ہیں سمجھ میں الفاظ؟ اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے،
اترتے آسمانوں سے خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوب. بہت معنی خیز الفاظ ہیں. محترم سفیان صاحب ادھر توجہ کیجئے، بات نہ کیجئے. وہ نخلستان مکہ وہ مدینے کی گزرگاہیں، وہ نخلستان مکہ وہ مدینے کی گزرگاہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا. اور میرے دوستو، ہمارے گناہ، معیشت، معصیت جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے، جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے. زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا. کچھ اونٹوں کی قطاروں میں انوکھی سادگی ہوگی. بہت خوب بہت خوب. کچھ اونٹوں کی قطاروں میں انوکھی سادگی ہوگی. خودی خانوں سے طیبہ کا بیاباں گونجتا ہوگا، خودی خانوں سے طیبہ کا بیاباں گونجتا ہوگا. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. مولانا نسیم صاحب کی طرف سے کچھ انعام آیا ہے کیا؟ آپ کی طرف سے آیا کچھ؟ نسیم اس دن نہ پوچھو درد الفت کی فراوانی، نسیم اس دن نہ پوچھو درد الفت کی فراوانی، کہ ہم ہوں گے حجاز پاک کا دار شفا ہوگا، بہت خوب. کہ ہم ہوں گے حجاز پاک کا دار شفا ہوگا.
میدان قبا ہوگا. بہت خوب، بہت خوب. السلام علیکم. ماشاء اللہ. حضرات، مہمان خصوصی کے خطاب سے قبل جن بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے اور جن بچوں نے امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی ہے ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. تمام بچوں کے لیے عمومی انعام ہے اور جن بچوں نے پوزیشن حاصل کیا ان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا. عمومی انعام کے لیے میں حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں. اس مسجد کے ٹرسٹی حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب سے درخواست ہے کہ حضرت والا آئیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو انعام تقسیم کریں. بچوں کا ترتیب وار نام پکارا جائے گا. جن بچے کا نام پکارا جائے وہ بچے آ کر کے انعام لے لیں. منتشا جنید احمد، ریحان حمید اللہ، مریم خاتون جنید احمد، سلمان عبد الحمید، ریحان حمید اللہ، مریم خاتون جنید احمد، کلثوم خاتون حبیب اللہ، شبنم خاتون عبد الجبار. جن بچوں کا نام لیا جائے وہ آتے رہیں. عفیفہ خاتون حبیب اللہ، آفرین خاتون عبد العد، محمد عاقب محمد نسیم، محمد کاشف محمد نسیم، وسیم احمد عبدالسلام، شاداب عبد الحمید، محمد آصف عبد الاحد، محمد احسان عبد الحمید، نازمین خاتون حمید اللہ، مدیحہ خاتون حبیب اللہ، یاسمین خاتون عبد العد، محمد سہیل جنید احمد، عائشہ خاتون محمد سلیم، شاکرہ خاتون حبیب اللہ، مصباح محمد نسیم، فریحہ خاتون محمد نسیم، محمد انس سہیل احمد، صبا طفیل احمد، روما خاتون عبد الحمید، صبیہ خاتون عبد المنان، خلیل اللہ رفیق اللہ. پوزیشن والے بچے سائمہ خاتون عبد العد، آفرین خاتون حمید اللہ، محمد سلمان عبد الحمید. اول انعام محمد سلمان عبد الحمید. پہلی پوزیشن محمد سلمان عبد الحمید، آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. دوسرا انعام آفرین خاتون حمید اللہ. تیسرا انعام سائمہ خاتون عبد الاحد. خصوصی انعام جس بچے نے سب سے زیادہ نمبرات حاصل کیے ہیں
آفرین خاتون حمید اللہ آئیں اور اپنا خصوصی نام لے جائیں.